بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کی آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی جو کہ ہمیں چیچا وطنی سے جبار نے بھیجی ہے، سنتے ہیں جبار کی سچی آپ بیتی۔ عروج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکنے چاہیے، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے بچھا کر جائیں گے تو واپس پہ خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھ کوشش کے باوجود ہم بھلا نہیں پاتے۔ ایسا ہی ایک ناقابل فراموش واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی، باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ناظم سے ان کی دوستی تھی۔ نانا جان کی 40 ایکڑ اراضی تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے باز پرس کر کے اپنے نام کروا لی تھی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے حصے کی زمین ماموں سے مانگی۔ ماموں نے زمین دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ والد صاحب جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ تمام زمین میرے نام، چونکہ میں ان کا بڑا بیٹا تھا اس لیے میرے نام انہوں نے کر دی تھی۔ چاچو گاؤں کے چند بڑوں کو ساتھ لے کر ان کے پاس گئے اور انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین آپ دے دیجئے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ مگر بہت کوشش کے باوجود بھی ماموں نہ مانے اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکایا اور اپنے اثر رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ بھی جیت گئے، کیونکہ ماموں جو تھے کافی اثر رسوخ رکھتے تھے۔ اب وہ 40 ایکڑ اراضی کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا تھا انہوں نے جو ان کی آمدن کی حساب کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدن ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ زمین میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں پر ایک پرانی قبر تھی اور لوگوں کا خیال تھا کہ اس قبر میں اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مرئی مخلوق رہتی ہے، جس وجہ سے چودھری یونس کی فصل دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہے۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش ہے، جو اس آزمائش میں کامیاب رہتے ہیں زندگی بس انہی کی ہے، اور جو صبر شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ اس جہان میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی۔ اس کی کئی بار سوچ اس غیر آباد زمین کو بھی آباد کیا جائے تاکہ اس پر کاشت کے قابل اس کو بنایا جائے، اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ایک دن انہوں نے اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح ہی اس زمین پر کام شروع کر دیں گے۔ 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام
شروع ہونے لگا تو گاؤں کے ایک بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا، برخودار، اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مری مخلوق کا بسیرا ہے اس جگہ پر، ان کو تنگ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا نہ مانا اور اپنے منشی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا یہ کام شروع ہی کروا دوں۔ لیکن منشی نے بھی کہا کہ چودھری صاحب، اگر ہم گاؤں کے بزرگ کی بات مان لیں تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں اچھا ہو۔ تو انہوں نے پھر اس کام کو نہ کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے منشی سے بھی کہہ دیا کہ فی الحال تم اس کام کو روک دو۔ پھر اسی رات کی بات ہے، جب چودھری صاحب اپنی خوابگاہ میں سو رہے تھے تو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آئی، جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ جس پر وہ بزرگ کافی روبدار آواز میں بولے، میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کا غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرانے کا منصوبہ بنایا ہے، اسے اپنی ذہن سے فوراً نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو سکتی ہے اور آپ کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکلا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا اور رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ لیکن منشی نے کہا کہ چودھری صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو مزدوروں کو اس چیز کے لیے وہاں بھیج چکا ہوں۔ تو چودھری صاحب نے کہا کہ تم ان کو فوراً منع کر دو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے یا میرے خاندان کو کسی قسم کا نقصان ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر کے ہو کر رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہ تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث ادھوری تعلیم چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا اور اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کر کے اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ پہلے بڑے چودھری صاحب سے بات کر لیں، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے مجھے منع کر رکھا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بات کی تو ماموں نے بتایا، یہاں غیر مری مخلوق رہتی ہے بیٹا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو تنگ کروں، اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا، جسے سن کر ان کا بیٹا حارث مسکرایا اور اس نے کہا کہ ابا جان، یہ جن بھوت پریت والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمین آباد کرنی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کرنا جو ہمارا نقصان ہوگا، اور اگر یہاں نادیدہ قوتیں یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں اور دوسری جگہ جا کر آباد ہو سکتے ہیں۔ حارث کی باتیں سن کر ماموں جو تھے وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹائیں اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے مسجد محفوظ تھی، باقی پورا گاؤں اس کی لپیٹ میں تھا۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والا ٹریکٹر کلا بازیاں کھاتے کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا کر گرا۔ یہی حال ڈرائیوروں کا اور کام کرنے والے مزدوروں کا بھی تھا۔
ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مٹا دیں گے۔ اس طرح کی عجیب و غریب آوازیں اس قدر خوفناک اور قرق تھیں کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہ و بکر اور قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہو گیا۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر اونچائی سے نیچے پھینکا اور پھر ایک دم ہی دھڑم سے فرش پر گر کر کمر کے بل اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ لیکن بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف بھاگنے لگے۔ مسجد کا صحن کیونکہ زیادہ وسیع نہ تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں جمع ہو سکتے یا سما سکتے۔ لوگ امام مسجد سے دعاؤں کی اپیل کروانے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ دعا کیجیے، ہمیں اس مخلوق سے ہمارا پیچھا چھڑوائیے۔ پھر مسجد کے امام نے کہا، اے مخلوق، خدارا ان غریبوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے۔ انجانے میں جو غلطی کر بیٹھے ہیں، اس غلطی کی معافی ان لوگوں کو دے دیجیے، اور ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک مسجد میں ایک سفید لباس پہنے ہوئے ایک بزرگ نمودار ہوئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ ہی کی طرح خدائے بزرگوار اور برتر کے پیدا کردہ ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا ہے۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے۔ بردباری اور تحمل اس کے اصول ہیں، صراط مستقیم اس کی راہ ہے، اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمان ہے۔ چودھری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوس نے ان کو انسان سے حیوان بنایا ہے۔ جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا ہے اور اپنے ہی بہن بھائیوں کی زندگیوں کو عذاب بنا دیا۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا اور دوبارہ آنے کی غلطی بھی مت کرنا، تو ہم معاف نہیں کریں گے تمہیں۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا تڑپا کر مار دیں گے۔ ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنوں کے ارمانوں کا خون کیا ہے، ہماری بستی کو گرایا ہے، یہ معافی کے حقدار نہیں ہیں۔ مگر ان کو معافی اسی صورت مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین ان کو واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے ان بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری صاحب نے ہماری بات نہ مانی تو ہم ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اس مخلوق کی منت سماج اور قبر والی جگہ پر خیرات کرنا ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کروائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خیرات کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان کے حصے کی زمین ان کو دے دی۔
گاؤں کی رونقیں پھر سے بحال ہونے لگیں، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے تو وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ اپنے بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے انہیں معاف کر دیا اور ایک بار پھر جنات کی بستی میں خیرات بانٹی گئی۔ لوگ خیرات کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا اور وہاں پر ایک پر اسرار سی خوشبو چاروں طرف پھیل گئی اور انہیں ایسا لگا کہ کوئی بہت ہی پیاری شخصیت ان کے آس پاس ہے۔ اور پھر انہیں وہی بزرگ کی آواز سنائی دی کہ ہم نے آپ سب کو دل سے معاف کر دیا ہے اور آپ سب اب اس گاؤں میں سکھ اور شانتی اور آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنے آنے والی نسلوں کو اس بارے میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کبھی بھی اس طرف یہاں پر اس جگہ پر دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں، کیونکہ ہماری جو ہے آبادی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اور گاؤں والوں نے ایک زبان ہو کر ان کی تائید کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، جنہوں نے دل سے چودھری صاحب کو معاف کر دیا تھا۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو شہر کے ایک بہت بڑے ہسپتال میں داخل کروایا۔ اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال رہنے کے بعد وہ گھر آ گئے۔ ماموں اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں اور آج بھی گاؤں میں ہماری وہ بہت بڑی حویلی اپنی شان و شوکت کے ساتھ آباد ہے اور وہاں پہ ہمارے تمام بڑے ابھی بھی اسی طرح اس حویلی میں رہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں قبر تھی اس کو چاروں طرف سے انہوں نے پکا کروا دیا ہے، اور اب وہ لوگ جو گاؤں والے ہیں اس کو عقیدت کی جگہ مانتے ہیں۔ تو یہ تھی جبار کی سچی اپنی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔